ماہ ربیع الاول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ماہ ربیع الاول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا مہینہ۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ 5 دن بھی ہو چکے ہیں۔ آج 5 ربیع الاول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ پر ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے سے۔ ماہ ربیع الاول اپنے ساتھ جہاں خوشیاں لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، وہیں ایک غم بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع الاول کو ربیع الاول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس مہینے کا نام رکھنے کا نمبر آیا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے شروع میں واقع ہوا، اس وجہ سے اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، یہ تو وہ بہار آفری مہینہ ہے جس کی آمد سے چمنستان دہر کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی ہیں، خزاں رسیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بے بصر کو بابصر کرنے کو، بے نظر کو بانظر کرنے کے لیے، کفر و شرک کے میخواروں کو توحید و رسالت کا جام پلانے کے لیے، جہالت کی تاریکی کو علم کے نور سے منور کرنے کے لیے، اور گناہ گاروں اور پریشان حالوں کے خوگروں کو تسلیم و رضا کا پیکر بنانے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے، قافلہ نبوت کے آخری مقتدا، قصر نبوت کے آخری ستون، وجہ کائنات، فخر موجودات، سید البشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت با اختلاف روایات 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول عام الفیل میں ہوئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نورانی بادل آسمان سے اترتے دیکھا۔ انشاءاللہ ہم پیدائش کا ذکر بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، جہاں آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا بھی دیا، جہاں سجدے سے انکار کیا وہیں شیطان نے ورغلا بھی دیا، قسمیں کھا کر جھوٹی قسمیں کھا کر ہمیشہ جنت میں رہنے کے خواب دکھا کر شیطان نے ان کو ورغلایا اور پھر انہیں خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام۔